السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا الطاف شیخ ہوں۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک نورانی واقعہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مبارک کہانی، وہ رات جس نے دنیا کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔ آئیے اس روحانی سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ وہ دور جب عرب کی سرزمین پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ظلم اور جہالت عام تھی۔ اس رات کا منظر بڑا سکون دینے والا تھا۔ آسمان صاف، تارے چمک رہے تھے اور چاند کی ہلکی روشنی مکہ کی ریت کو نورانی بنا رہی تھی۔ کعبہ شریف اپنے وجود کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن اس کے آس پاس لوگ بت رکھ چکے تھے۔ مکہ کی تنگ گلیاں، مٹی اور پتھروں سے بنے گھر، تیل کے دیوں کی ہلکی روشنی اور گہرا سناٹا، سب کچھ ایک انتظار میں تھا۔ پوری کائنات اس رات کسی بڑے راز کی خبر رکھتی تھی۔ ایک ایسا لمحہ آنے والا تھا جو انسانیت کی تقدیر بدل دے گا۔ عرب کی اس صحرائی فضا میں اس مبارک رات کی خاموشی آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ سال جسے عام الفیل کے یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے، یمن کا حاکم ابرہہ کعبہ شریف کو گرانے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر چلا۔ اس کی فوج میں ہاتھی تھے اور اس کے ارادے بہت خطرناک۔ مکہ کے لوگ ڈر گئے۔ ان کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ ابرہہ اور اس کی فوج کو روک سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ، اس کی حفاظت خود اللہ ہی کرتا ہے۔ جب ابرہہ کی فوج کعبہ کے قریب پہنچی تو آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل جھنڈ بنا کر اترے۔ ان کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پتھر فوج پر برسائے تو ابرہہ کی پوری فوج تباہ ہو گئی۔ نہ ہاتھی بچا، نہ سپاہی، سب مٹی میں مل گئے اور کعبہ اللہ کی حفاظت میں محفوظ رہا۔ یہی وہ سال تھا جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی۔ مکہ کی اس مبارک رات میں عبداللہ کے گھر پر سکون اور سناٹا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی نورانی چمک دکھائی دیتی تھی۔ گھر کی عورتیں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، سب کو ایک عجیب سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور مکہ کی ہوا میں ایک روحانی نور پھیلا ہوا تھا۔ رات کے اس سناٹے میں اچانک گھر کے اندر نور کی لہر دوڑ پڑی۔ آمنہ رضی اللہ کو احساس ہوا کہ وہ لمحہ آ چکا ہے جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ آمنہ کہتی ہیں، مجھے شام سیریا کے محلوں تک روشنی دکھائی دی۔ یہ پیدائش صرف مکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئی، جس نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ وہ مبارک لمحہ آخرکار آ پہنچا۔ 12 ربیع الاول کی صبح حضرت آمنہ کے گھر ایک نورانی بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ کوئی سادھارن بچہ نہیں تھا، یہ وہ شخصیت تھیں جن کے آنے کی خبر آسمان اور زمین میں صدیوں سے دی جا رہی تھی۔ یہ وہی نبی تھے جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہوا میں خوشبو پھیل گئی اور دنیا کے دور دراز حصوں میں عجیب نشانیاں دکھائی دینے لگی۔ آمنہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، میں نے ایسی روشنی دیکھی جو شام سیریا کے محلوں تک پہنچ رہی تھی۔ اس لمحے پر فرشتے خوشی سے سجدہ کر رہے تھے اور پوری کائنات گواہی دے رہی تھی کہ اب وہ نبی آ چکے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا اندھیرا روشنی میں بدلنے والا ہے۔ پیدائش کے ساتھ ساتھ دنیا کے الگ الگ حصوں میں عجیب اور حیرت انگیز نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ فارس ایران میں صدیوں سے جلتی ہوئی آگ جسے لوگ خدا مان کر پوجتے تھے، اچانک بجھ گئی۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کا وشال محل ہل گیا اور اس کے 14 برج گر پڑے۔ سمندر کا پانی سوکھ گیا اور وہ مندر جو بت پرستی کا اڈا بنے تھے ویران ہو گئے۔ لوگ حیران تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن یہ سب اس ایک نبی کی پیدائش کی علامتیں تھیں جو اندھکار کو مٹا کر روشنی پھیلانے والے تھے۔ یہ نشانیاں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ انسانیت کے اصلی رہبر اور رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد عرب کی پرانی روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے اور پرورش کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کیا گیا۔ انہی عورتوں میں سے ایک تھیں
हलीमा सादिया। वो एक गरीब और सादा औरत थीं। उनके पास न बकरी का दूध बचता था, न उनका ऊंट ठीक से चलता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस नूरानी बच्चे को अपनी गोद में लिया, उनकी जिंदगी बदल गई। उनकी बकरियों से दूध भरने लगा, उनके ऊंट तेज चलने लगे और उनके घर में बरकत ही बरकत छा गई। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह कहती थी, जब से मैंने बच्चे को अपनी गोद में लिया है, मेरे घर की हर चीज में अल्लाह ने बरकत डाल दी है। इस तरह रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बरकत और रहमत का जरिया बन गए। इस तरह मक्का की उस मुबारक धरती पर वो नबी तशरीफ लाए जिन्हें अल्लाह ने पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके आने से अंधेरा मिटा और रोशनी फैली, जिन्होंने इंसानियत का सबक दिया, जिन्होंने गरीबों को सहारा दिया, यतीमों का हाथ थामा और दुनिया को अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मक्का या अरब के लिए नहीं आए थे, बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा सिवाय तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। यही वो हकीकी पैगाम है जो उस मुबारक पैदाइश से दुनिया तक पहुंचा, रहमत, इंसाफ और हिदायत का पैगाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद धीरे धीरे अरब की सरजमीन पर बदलाव की शुरुआत होने लगी। वो सरजमीन जो बुत परस्ती, जहालत और जुल्म से भरी हुई थी, अब एक नए दौर के इंतजार में थी। लोगों के दिलों में बेचैनी थी, जैसे कोई रहबर आने वाला हो जो उन्हें सच्चाई की राह दिखाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच्चाई और अमानतदारी की मिसाल बने। कहकर पुकारते थे, ये पैदाइश सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं थी, बल्कि रहमत का वो दरवाजा था जो पूरी दुनिया के लिए खुल चुका था। और यही थी उस नबी की शुरुआत जिन्होंने दुनिया को अंधेरे से निकालकर इंसाफ, मोहब्बत और रोशनी का रास्ता दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की मुबारक दास्तान। वो रात जिसने अंधेरों को मिटाकर रोशनी बख्शी, वो लम्हा जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। उनका पैगाम था मोहब्बत, इंसाफ और अल्लाह की इबादत। आइए हम सब उनकी सुन्नत पर चलें, उनके पैगाम को अपनी जिंदगी में अपनाएं और इस रोशनी को आगे बढ़ाएं। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असली उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।